آج انسان کے پاس تھوڑا سا منصب آ جاتا ہے، وہ غرور و گھمنڈ میں کسی کو دیکھتا تک نہیں اور اپنی پیسے کے نشے میں پتہ نہیں کیا کیا کام کرتا ہے، رعایا کا کیا کام کرے گا۔ آئیے ایک ایسا واقعہ میں پیش کر رہا ہوں جس کو سن کر آپ کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ حضرت سیدنا اسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک رات امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھا۔ آبادی سے باہر آگ کی روشنی نظر آئی۔ آپ نے فرمایا، اے اسلم، شاید وہاں کوئی قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، آؤ وہاں چلتے ہیں، شاید کسی کو کوئی حاجت ہو۔ وہاں پہنچے تو دیکھا ایک عورت نے آگ روشن کر کے دیگچی چولہے پر رکھی ہوئی ہے اور اس کے قریب ہی چھوٹے چھوٹے بچے بلند آواز سے رو رہے ہیں۔ آپ نے کہا، اے روشنی والو، السلام علیکم۔ عورت نے کہا، خیر و سلامتی کے ساتھ آ جاؤ۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب جا کر پوچھتے ہیں، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ عورت نے کہا، رات اور سردی کی وجہ سے ہم نے آگ روشن کر لی۔ پوچھا، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا، بھوک کی وجہ سے۔ فرمایا، اس دیگچی میں کیا ہے؟ عورت نے غمگین ہو کر کہا، ہمارے پاس کھانے کو کوئی چیز نہیں، میں نے دیگچی میں پانی ڈال کر چولہے پر رکھ دی ہے تاکہ اسے دیکھ کر بچوں کو کچھ سکون ملے اور وہ سو جائیں۔ اللہ عز و جل ہمارے اور امیر المؤمنین عمر کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے۔ ہمارے خلیفہ حضرت عمر کو اللہ عز و جل قیامت میں پوچھے گا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، اے اللہ عز و جل کی بندی، عمر کو کیا معلوم تمہارا کیا حال ہے؟ کہا، وہ ہمارا خلیفہ ہو کر بھی ہم سے بے خبر ہے۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ عز و جل کی بندی، تم یہیں ٹھہرنا، انشاءاللہ عز و جل میں کچھ ہی دیر میں واپس آتا ہوں۔ آپ گودام میں آئے، ایک بوری میں جو کا آٹا، چربی اور گھی وغیرہ ڈال کر مجھ سے فرمایا، اے اسلم، یہ بوری میری پیٹھ پر رکھو۔ میں نے کہا، حضور، غلام حاضر ہے، یہ بوری میں اٹھاؤں گا، آپ نہیں۔ آپ نے میری طرف دیکھ کر فرمایا، جو کہا جا رہا ہے اس پر عمل کرو اور بوری میری پیٹھ پر لاد دو۔ میں نے کہا، حضور، میں اٹھا لیتا ہوں۔ فرمایا کہ قیامت کے دن بھی تو میرا وزن اٹھا کر چلے گا کیا؟ جلدی کرو، یہ بوری میری پیٹھ پر رکھ دو۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی بوری آپ کی پیٹھ پر رکھ دی۔ آپ چلے اور عورت کے پاس پہنچ کر بوری اتار کر زمین پر رکھ دی۔ پھر جو کا آٹا، چربی اور دیگر اشیاء ہانڈی میں ڈال کر خود ہی اسے ہلاتے رہے اور خود ہی چولہے میں پھونک مارتے رہے۔ میں نے دیکھا کہ امت مسلمہ کا عظیم خلیفہ ایک غریب و بے سہارا عورت اور اس کے بچوں کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کر رہا ہے اور دھواں ان کی گھنی داڑھی سے گزر رہا ہے۔ میں حیرت کی تصویر بنے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو آپ نے اپنے ہاتھ سے برتن میں ڈالا اور اسے ٹھنڈا کرتے ہوئے کہا، زیادہ گرم کھانا بچوں کو نقصان دے گا۔ جب کھانا ٹھنڈا ہو گیا تو آپ نے فرمایا، میں تمہیں کھانا ٹھنڈا کر کے دیتا ہوں، اب تم اپنے ننھے منھے بچوں کو کھلاؤ اور خود بھی کھاؤ۔ امیر المؤمنین حضرت عمر اپنے ہاتھوں سے انہیں کھانا دیتے یہاں تک کہ وہ سب سیر ہو گئے، پیٹ بھر لیا۔ پھر عورت نے کہا، اللہ عز و جل تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، تو امیر المؤمنین سے زیادہ خلافت کا حقدار ہے۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ عز و جل کی بندی، امیر المؤمنین کے بارے میں اچھا کلام کر اور اچھا گمان رکھ، تو جب بھی امیر المؤمنین کے پاس آئے گی مجھے وہیں پائے گی، میں ضرور تیری سفارش کروں گا۔ عورت کو معلوم نہ تھا کہ امیر المؤمنین اس کے سامنے موجود ہیں۔ اس نے پوچھا، اے نیک دل انسان، اللہ عز و جل تجھ پر رحم فرمائے، تو کون ہے؟ وہ آپ کو دعائیں دیتی رہی اور پوچھتی رہی، لیکن آپ نے اسے اپنے متعلق کچھ نہ بتایا۔ پھر کچھ دور جا کر چوپاؤں کی طرح چار زانوں بیٹھ گئے اور ایسی آوازیں نکالنے لگے کہ بچے آپ کو دیکھ کر خوش ہو گئے۔ حضرت سیدنا اسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امیر المؤمنین کی یہ حالت دیکھی تو متعجب ہو کر کہا، اے مسلمانوں کے عظیم خلیفہ، آپ کی شان اس سے بہت زیادہ بلند ہے، یہ آپ نے کیسی حالت بنا لی ہے؟ فرمایا، خاموش ہو جاؤ، میں نے ان ننھے منھے بچوں کو بھوک سے روتا دیکھا تھا، اب مجھے اس وقت تک سکون نہیں ملے گا جب تک انہیں ہنستا نہ دیکھ لوں۔ بچے آپ کے قریب آ کر کھیلنے اور ہنسنے لگے، ان کا دل خوش ہو گیا۔ پھر جب وہ سو گئے تو آپ نے اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا۔ پھر فرمایا، اے اسلم، بھوک نے ان بچوں کو رلا دیا تھا، ان کو روتا دیکھ کر میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں اس وقت تک نہ جاؤں گا جب تک انہیں ہنستا نہ دیکھ لوں۔ اب میرے دل کو سکون مل گیا، آؤ واپس چلتے ہیں۔
اسلام اور اسلام کے ماننے والے سب سے اعلیٰ ہیں۔ روئے زمین پر خیر خواہی کی ایسی عظیم مثال اسلام کے علاوہ اور کسی مذہب میں ہرگز نہ ملے گی۔ مسلمانوں کے علاوہ کائنات میں ایسا تاریخی واقعہ نہ ملے گا کہ بادشاہ ہو کر خود ہی اپنی کمر پر بوری لا دے اور پھر ایک غریب عورت اور اس کے بچوں کی دلجوئی کے لیے اپنے آپ کو ان کے لیے سواری بنا دے۔ عزیزان گرامی وقار، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی منصب پر فائز کرے تو غرباء، فقراء اور مساکین کی ہمہ وقت مدد میں لگے رہنا چاہیے، ہمہ وقت کوشاں رہنا چاہیے، تاکہ اللہ نے جو آپ کو یہ عظیم مرتبہ عطا فرمایا ہے، یہ رعایا کی خیر خواہی، خیر گیری کے لیے عطا فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عمر جیسا ہمارے ملک میں بھی منصف اور عادل عطا فرمائے۔